تو الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو شخص سونے چاندیوں کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، بشارت کسی اچھی چیز کی دی جاتی ہے۔ بشارت کے معنی آتے ہیں کہ ایسا خبر جس کے سنتے ہی چہرے میں ایک مسکراہٹ سی آ جائے، لیکن یہ کیا عذاب علیم سے، عذاب علیم کی بشارت، یہاں دھمکی دی جا رہی ہے، استحزان دھمکی دی جا رہی ہے کہ دردناک عذاب کی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو مال کو اپنا جاگیر سمجھ کر بینک بیلنس بنا کر میرے دوست جمع کر کے رکھتے ہیں، کروڑ کروڑ کا پراپرٹی بنا لیتے ہیں، اپنا جاگیر سمجھتے ہیں، ورثہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن دین اسلام کا فکر نہیں، غربا کا فکر نہیں، مساجد و مدارس کا فکر نہیں، بیواؤں کا فکر نہیں، یتیموں کا فکر نہیں۔ ارے ایسے ورثہ کے چھوڑ کے جاتے ہو، آپ کو کیا خبر ہے کہ ہمارے ورثہ ہمارے مال کا صحیح استعمال کریں گے؟ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پھل کے باغات تھے، جب بھی پیداوار ہوتا اس کو پھل توڑنے کی باری آتی تو جس طرح اپنے لیے وہ پھل کرتا، ایسے غربا مساکین کے لیے بھی وہ غربا کو، ضرورت مندوں کو بھی پھل دیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص انتقال ہو گیا، جو ورثہ چھوڑ کر کے مرے تھے، تھوڑے سال سوچے میرا ابا تو بیوقوف تھی، کیا سمجھ لے ورثہ، اس کے 2 یا 3 بیٹے تھے، سوچے میرے ابا تو بیوقوف تھے، اتنے پیداوار اچھے ہو رہے ہیں، غربا میں مساکین میں ضرورت مندوں کا خرچہ کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا ہمیں وہ بیوقوفی نہیں کرنی، ہمیں ضرورت مندوں کو نہیں خرچہ کرنا، اور اس کے ترتیب سوچی کہ ہم اپنے باغ سے پھل اس وقت توڑیں گے جب کسی وقت کی نظر ہی نہ پڑے، یعنی سب سو رہے ہوں، دن میں توڑنے جائیں گے، ہمارے ابا دیتے تھے ہم بھی توڑنے جائیں گے، ضرورت مند آئیں گے تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا رات کے وقت کیا کریں، پھل توڑنے کے لیے تینوں بھائی بات کرتے کرتے رات کے وقت جب سو رہے ہیں وہ پھل توڑنے کے لیے گئے، لیکن میرے دوستو اللہ کا کرنا دیکھو، جب نیت بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جائیداد کو ختم کر دیا۔ وہ بات کرتے کرتے جانے دے اپنے مقام پر پہنچا، دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا کہ ہم راستہ بھاگ گئے کیا، کہ ہماری زمین نہیں ہے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہاں زمین وہی ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم اپنی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ کیا کر دیے گئے؟ محروم کر دیے گئے۔ اس سے پہلے میرے والد ضرورت مندوں میں خرچہ کیا کرتے تھے، ہر بار پھل بہت ہی عمدہ بہتر آیا کرتا تھا، آج ہماری نیت بدل گئی، غلط نیت سے ہم جا رہے تھے توڑنے کے لیے کہ ضرورت مندوں میں نہیں تقسیم کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف ہستی سے اس بات کو مٹا دیا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی شکل میں، اس کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں یا پھر اپنی باپ کی جاگیر نہ سمجھیں، اپنی محنت کی پھل نہ سمجھیں۔ محنت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ محنت نہیں، محنت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں لیکن کبھی 100 روپے کماتے ہیں، کبھی 1000 بھی ہو جاتا ہے۔ تو محنت پر صرف کمائی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ یرزق من یشاء، اللہ ایک آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے، جس کا کام کر دیتا ہے۔ تو ہم محنت کرتے ہیں، محنت شرط ہے، لیکن محنت ہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اگر کچھ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اللہ ہمارے جلال طلب کرنے کی نہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں ضرورت مندوں میں جو خرچہ کرنا کہتے ہیں، اس کے لیے میرے دوستو ہم نہ کریں، اس کے لیے